الرحمن الرحیم انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون۔ محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، استاد اعظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جھوٹ کے نقصانات۔ آج کی گفتگو ایک ایسی اخلاقی بیماری پر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دل کو سایہ کر دیتی ہے، اس کے کردار کو گرا دیتی ہے اور آخرکار اس کے دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ بیماری ہے جھوٹ۔ نمبر 1، قرآن کہتا ہے جھوٹ ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ تو وہی کہتے جو ایمان نہیں رکھتے، اور فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ جھوٹے اور ناشرک کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی کتاب صاف صاف اعلان کر رہی ہے جھوٹ ایمان کی کمزوری ہے، جھوٹ ہدایت سے محروم ہے، اس لیے قرآن نے سچائی کی دعوت دی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم ہے کہ سچ جنت کا راستہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، اور فرمایا لا یزال الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، یعنی جو شخص جھوٹ کا عادت بنا لے اللہ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور اسے بری بدقسمتی کوئی اور ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ اور جب پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو فرمایا لا یکون المؤمنین کذابا، نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ منافقت کی علامت ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب۔ نمبر 4، جھوٹ گھروں اور معاشروں کا کیسے بگاڑتا ہے؟ شوہر جھوٹ بولے تو بیوی کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، والدین جھوٹ بولے تو بچے بگڑ جاتے ہیں، تاجر جھوٹ بولے تو کاروبار بے برکت ہو جاتا ہے، طالب علم جھوٹ بولے تو علم بے اثر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدق مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا اور جھوٹا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا۔ نمبر 5، مدرسہ کے طلبہ، آپ کا کردار دعوت ہے۔ میرے بھائیو، آپ قرآن کے وارث ہیں، آپ سنت کے امانت دار ہیں۔ اگر آپ جھوٹ بولنے لگیں گے تو دنیا کے لوگ کہیں گے مدرسہ میں پڑھا مگر جھوٹ بولنا چھوڑا، اس سے دین بدنام ہوگی، مدارس بدنام ہوں گے، مدارس بدنام ہوں گے، علم بدنام ہوگا۔ لہذا کونوا دعاۃ باعمالکم، لوگوں کو اپنے عمل سے دعوت دو۔ نمبر 6، ایک بار جھوٹ بولے تو اس سے چھپانے کے لیے بار بار بولنا پڑتا ہے۔ ہوم ورک نہ ہو، کاپی کر رہ گئی، فگلا جھوٹ، پھر ایک اور بہانہ، اور شیطان کان میں آ کر کہتا ہے ایک جھوٹ اور بول دے بچ جائے گا، لیکن دل ڈر سے پھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک پیدا کرے اسے چھوڑ دو۔ نمبر 7، سچائی سے سکون، عزت اور برکت ہے۔ سچ بولنے والا اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے دلوں میں محبوب ہے، دعائیں قبول ہونے کے قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے ھذا یوم یوفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے جب سچوں کا ان کا سچ فائدہ دے گا، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، جھوٹ نہ بولے، امتحان میں، کھیل میں، خرد و فرقت، نکاح اور رشتوں میں، بڑوں سے بات کرتے وقت، بچوں سے مذاق میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ مذاق میں بھی جھوٹ کو روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، ان گندگی بات سے بچو، ان جھوٹی بات سے بچو۔ آئے اس مبارک مجلس میں ہم سب کا عہد کرے سچ سے ہمیشہ ہماری پہچان ہوگی، غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لیں گے، دنیا کے ڈر سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الکذب واعمالنا من الرئاء واجعلنا من عبادک الصادقین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم تمام مسلمانوں کو جھوٹی بات سے بچائے اور سچی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔